ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے مریدین و سالکین کے مقامات۔ مشائخ طریقت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اللہ کے راستے میں مریدوں اور سالکوں کے لیے اجمالی طور پر 4 مقامات کا تعین فرمایا اور فرماتے ہیں کہ جب تک مرید ان 4 مقامات سے گزر نہیں جاتا اس وقت تک وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ 4 مقامات کون سے ہیں؟ نمبر 1 عالم ناسوت، نمبر 2 عالم ملکوت، نمبر 3 عالم جبروت اور نمبر 4 عالم لاہوت۔ عالم ناسوت کیا ہے؟ عالم ناسوت یعنی دنیا کی یہ 4 حیوانات کا عالم ہے۔ اس میں 5 حواس سے کام لیا جاتا ہے، یعنی سننا، دیکھنا، سونگھنا اور چکھنا اور چھونا۔ مرید حق کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان حواس کو پاکیزہ بنا اور یہ مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعے سے پاک ہو سکتے ہیں اور ان حواس کا استعمال صرف شریعت کے مطابق کرے۔ جب یہ حواس پاک ہو جائیں تو مرید عالم ملکوت میں پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عالم ملکوت، جب مرید حق ریاضت و مجاہدے سے حواس پاکیزہ بنا لیتا ہے وہ ملائکہ صفت میں ہو جاتا ہے اور اس کو عالم ملکوت کہتے ہیں۔ پھر جس طرح فرشتے گناہ نہیں کرتے یہ بھی گناہ نہیں کرتا اور فرشتوں کی طرح گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور تسبیح و تحلیل، رکوع و سجود، قیام و قصور میں مشغول رہتا ہے۔ اس کے بعد منزل آتی ہے عالم جبروت کی۔ عالم جبروت میں مرید جب عبادت کی نسبت اپنے سے منقطع کر لیتا ہے، یعنی معبود اور اس کی عبادت کے درمیان اپنے کو نہیں دیکھتا، صرف لذت عبادت بن کر رہ جاتا ہے تو عالم جبروت میں پہنچ جاتا ہے۔ عالم جبروت تو ارواح کا عالم ہے اور اس مقام کی پہچان خواص کو ہوتی ہے۔ بہرحال اس عالم عبادات مشقت و محبت، ذوق و شوق، طلب و جذب اور توجد و مستی ہے۔ اس کے بعد جو منزل آتی ہے وہ عالم لاہوت ہے۔ عالم لاہوت عالم لا مکان ہے۔ یہی مکان ہے کہ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، البتہ تیرے رب تک تیری منزل کی انتہا ہے۔ اس عالم میں نطق و گویائی نہیں ہے، یہ بید ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے در دیدائے دیدہ در ادائے بن حاند۔ یاد رہے کہ اس راہ کو طے کرنے کے لیے 3 زینے ہیں، یعنی کہ عالم لاہوت کو طے کرنے کے کتنے زینے ہیں، کتنی سیڑھی ہیں؟ وہ 3 ہیں۔ ایک ہے شریعت، طریقت اور حقیقت۔ آدمی 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، نفس، دل، روح۔ کن چیزوں کا مجموعہ ہے؟ نفس کا، دل کا، روح کا۔ نفس کے لیے شریعت، دل کے لیے طریقت اور روح کے لیے حقیقت کا راستہ بنایا گیا ہے۔ نفس شریعت کے راستے سے عالم ملکوت میں داخل ہوتا ہے اور دل کی صفات کا حامل ہوتا ہے اور دل طریقت کی راہ سے عالم جبروت پہنچتا ہے اور روح کی صفات اختیار کرتا ہے اور روح حقیقت کے راستے اور جذبہ الہی کے وسیلے سے اپنی منزل مقصود عالم لاہوت میں پہنچتا ہے۔ پھر نفس، دل اور روح ایک بن جاتا ہے۔ مقامات کا طے ہونا ارادہ اور مشیت الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے بے شک، لیکن بندے کے لیے ضروری ہے
کہ ہر وقت کوشاں رہے، ہمہ وقت جہاد میں مشغول رہے اور انتظار میں رہے کہ کب وہ اپنی رحمت سے بندے کو منزل سے ہمکنار فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ کسی کا پابند نہیں۔ لا یسأل عما یفعل کے مطابق اس سے اس کے کاموں کے متعلق سوال نہیں کیا جا سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا۔ وہ مالک ہے، وہ صاحب اختیار، وہ کسی سے ہر قسم کی غرض سے پاک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔